فرما دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور دوسری کیا بات کی کہ اللہ وہ ہے جو مغرب سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ رب کائنات کا یہ تعارف، توحید کا یہ عقیدہ کسی محدث نے نہیں، مفسر نے نہیں، کسی قاری عالم فاضل خطیب نے نہیں، کسی والی ریاست نے نہیں، اللہ کے خلیل نے بیان کیا ہے، جسے حشر کے روز اللہ سارے ہجوم معاشر کے سامنے عرش پہ بلائے گا اور پھر خلعت فاخرہ سے جبہ نوری سے نوازے گا اور اپنے قدرت کے مقدس ہاتھوں سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ابراہیم کو جبہ پہنا کر کہے گا کہ لوگوں ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں اور میرا دوست ابراہیم ہے۔ اتنی شان والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس نے ساری دنیا سے اللہ کی خاطر ٹکر لی تھی، انہوں نے اللہ کا تعارف کیا کرایا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور اگر چاہے تو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے۔ تو خدا کا تعارف یہ ٹھہرا کہ زندہ کرنا اور سورج کو مغرب سے طلوع کرنا، جب یہی کام حضور نے کر دیے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جب یہی کام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیے تو اب تو بھی موقع تھا کہ کوئی کہہ سکتا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں بیان کرنے والے کیا کہہ دیتے کہ تصور توحید، عقیدہ توحید پیش کرنے میں جامعیت اور مانعیت کا خیال نہیں رکھا گیا، یہاں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ کر دیا، اب سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا، عین ممکن تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ مصطفیٰ خدا ہے، چونکہ زندہ کرنا خدا کا کام ہے اور انہوں نے قبر سے مردے اٹھا دیے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نماز عصر کے لیے سورج ڈوبے ہوئے کو مغرب سے پھر طلوع کر دیا تو گویا یہ خدا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فاتی بہا من المغرب، نمرود اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب کوئی تمہیں خدا نہ کہے، اس لیے ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم۔ باقی مثلیت کہاں ٹھہری ہے؟ مثلیت کہاں ہے؟ بشر مثلکم میں جو مثلیت ہے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں چلتا ہوں تو سایہ پھیلتا ہے، ان کے قد رانا کا کوئی سایہ ہی نہیں تھا۔ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مادیت ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو آسمان کا مقدر بدل جائے۔ اگر میں شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کروں تو مجھے اس کے لیے وقت چاہیے، اور وہ کائنات سے بھی پار چلے جائیں تو ان کے دروازے کی زنجیر ابھی وجد میں مصروف ہوتی ہے اور پانی محو خرام ہوتا ہے اور بستر میں حرارت موجود رہتی ہے، وہ مکان سے بھی عالم لا مکان میں چلے جائیں تو حاضرین وقت صرف نہیں ہوتا۔ اگر میں تھوک زمین پہ ڈالتا ہوں، تعفن پھیلتا ہے، وائرس پھیلتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، وہ لعاب دہن اقدس اگر کھارے کنویں میں ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اگر وہ معوض کے بازو پہ لگا دے تو بازو درست ہو جاتا ہے، اگر وہ قتادہ کی آنکھ پہ لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر وہ ہنڈیا میں ڈال دے تو سالن بابرکت ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ایک ہی دوائی ہے، اسی سے بازو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی سے آنکھ بھی جڑ جاتی ہے، اسی سے کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کڑوا یا کھارا نہیں ہوتا، اور اسی دوائی سے ہی، اسی سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پر چند ذرے ڈالتے ہیں، وہ سر پہ باندھتے ہیں تو حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اسی لعاب سے پانی میں برکت ہو جاتی ہے، ہنڈیا ختم نہیں ہوتی۔ ایک ہی دوا کے جب اتنے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، اگر مولانا نے
کبھی تجربہ کیا ہنڈیا میں تھوک ڈالنے کا تو انشاءاللہ دیس نکالا ہوگا. اگر اس نے کسی کے منہ میں تھوک ڈالی اس کا گلا ہی بند ہو جائے گا. میرے آقا نے اپنے نواسے کو لعاب دہن اقدس کی خیرات عطا فرمائی. میرے مرشد حسین نے لوگ کے سینوں پہ رب کے قرآن نعرہ تکبیر، آپ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر علی، جشن میلاد النبی. یہاں لعاب دہن اقدس کا چرچا ہے، یہاں زلف عنبری کا چرچا ہے، یہاں خوشبو پسینے پاک کا چرچا ہے، یہاں ناخن مبارک کی برکتوں کی باتیں ہیں، یہاں زلف اقدس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور جہاں سیر و سیاحت پر بھئی مبسوط کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور کیفیت یہ ہے حاضرین گرامی قدر کہ اگر کھجور کی چھال کے بنے ہوئے پانی کے برتن میں چھاگل میں اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں تو 5 چشمے رواں ہو جاتے ہیں. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڑی مار دیتے ہیں پتھر کو تو وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے. یہ کیا عجب کیفیت، مثلیت کہاں رکھی ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں نے عرض کیا مثلیت کہاں رکھی ہے؟ ہم ان جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے خود کو مصطفیٰ جیسا نہیں کہا. کیا وہ انبیاء بشر نہیں تھے؟ بشر تو تھے. کیا وہ نبی نہیں تھے؟ نبی بھی تھے. کیا ان میں رسول نہیں تھے؟ ان میں رسول بھی تھے. تو میں پوچھتا ہوں کیا ان کی امت نہیں تھی؟ ان کی امت بھی تھی. کیا ان پر وحی نہیں آئی؟ وحی بھی آئی. کیا ان کی زیارت کے لیے فرشتے نہیں اترے؟ فرشتے بھی آئے. اس سب کے باوجود برابری کا کیوں نہیں دعویٰ کر رہے؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عرفان رکھتے ہیں. یہ نہ پہچاننے والوں کی نرسری ہے. جس کی آب یاری ٹھیک نہیں ہوئی. جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو شعور نہیں پا سکے. حاضرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے میں اس مسئلے کو واضح کر دوں، پھر مثلیت کہاں رکھی ہے. ایک مسئلے میں مثلیت رکھی ہے، سبحان اللہ فرمائے. یہ جو آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان میں ایک لفظ اس میں ہے انما اور ایک ہے انما. یہ ایک لفظ 2 بار آیا ہے، انما اور انما. اس کا معنی ایک ہے. بھئی آغاز کلام میں انما اور ربط کلام میں آ جائے تو انما ہوتا ہے. عربی کا قاعدہ یہی ہے. تو اب آغاز کلام میں انما ہے اور پھر درمیان میں انما ہے. اس کا معنی ہے فقط، اس کا معنی ہے محض، اس کا معنی ہے صرف اور صرف. یعنی یہ کلمہ حصر ہے، یہ ایک دائرہ ہے، ایک بندش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بار اس آیت میں استعمال فرمایا. اگر ترجمہ ایک بار کیا جائے گا تو پھر ترجمہ درست نہیں ہوگا. اگر فقط کا لفظ 2 بار آ جائے، جیسے عربی عبارت میں کلام الہی میں ہے، اگر ترجمہ بھی 2 بار ہو جائے تو معنی درست ہو جائے گا. تو آپ توجہ فرمائیے، پہلے ایک بار ترجمہ کرتے ہیں، پہلے ایک بار ترجمہ کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بشر ہونے میں صرف اور صرف تمہاری مثل ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے. تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. یہ ہم نے ایک بار ترجمہ کیا ہے انما کا. اب اس کا 2 بار ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا اے محبوب فرما دیجئے، میں محض بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، صرف اور صرف اس بات میں مثل ہوں، الہکم الہ واحد، جسے تم سجدہ کرتے ہو اسی کو میں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہماری چال ان کی رفتار جیسی نہیں ہے، ہمارا سونا ان کے آرام جیسا نہیں ہے، ہمارا اٹھنا ان کے جاگنے جیسا نہیں ہے، ہمارا اشارہ ان کے اشاروں جیسا نہیں ہے. وہ کی کر کے درخت کو اشارہ کر رہے ہیں،
تو کیکر کا درخت چلتے ہوئے زمین کا سینہ پھاڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے. وہ اشارہ چاند کو کر رہے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. وہ اشارہ سورج کو کر رہے ہیں، ڈوبا ہوا سورج عصر پہ آ رہا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پہنچے، تنگ کمرہ تھا، لوگ زیادہ تھے، تو ضرورت پیش ہوئی کہ کمرہ بڑا ہو جائے، تو اس دیوار کو ادھر اشارہ کیا، اس کو ادھر اشارہ کیا، اس کو ادھر اشارہ کیا، اس کو ادھر اشارہ کیا. میں اشارہ کرتا ہوں، زندہ و جاوید آدمی میرے اشارے کاٹ دیتا ہے، وہ دیواروں کو بھی اشارہ کر دے تو دیواریں بھی چل پڑتی ہیں. ان کا اشارہ خالی نہیں جاتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کیسے جرأت کر لیتے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں؟ مثلیت کا معاملہ ہی غلط ہے. توجہ فرمائیے. اچھا، ہم نا نور و بشر کی بحث میں اس سے ہمارے علماء آج کل اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے، چونکہ دنیا جان چکی ہے جو آج سے پار چلا جائے وہ کون ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگ بھی اس بحث مباحثے کے معاملات میں توجہ نہیں دیتے، اور میں بھی کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا. صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نورانیت و بشریت کی صفات تک حضور کو محدود نہ سمجھا جائے. میرے نبی بشر ہیں تو حضور کی بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، اور سرکار کی حقیقت بھی ہے. بشریت ایسی کہ وہ خیر البشر ہے، نور ایسے کہ وہ نور علی نور ہے. اور جہاں تک حقیقت محمدی کا تعلق ہے، جہاں نورانیت اور بشریت کی حدیں ختم ہو جائیں وہاں سے حقیقت محمدی کی ابتدا ہو. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے. سبحان اللہ. سجدہ ایک کو ہے، مسجود ایک ہے، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. جس کی ہم مخلوق ہیں سرکار اسی کی مخلوق ہے. جس سے ہم مدد چاہتے ہیں اسی سے سرکار مدد چاہتے ہیں. انما الہکم الہ واحد. یہاں عالم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا در دولت ہے، اور آپ کے دروازے پر بزم سجی ہے. مدحت عیسیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے، شان عیسیٰ علیہ السلام بیان ہو رہی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنے نبی کی عظمت کے جلسے پر کیوں اور کیا کا سوال امتی نہیں اٹھا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سجی ہوئی بزم کو دیکھا، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت برنباس آپ کی امت کے صدیق نے عرض کی سرکار آپ کا ذکر ہو رہا تھا. فرمایا پھر ہمیں بھی سنایا جائے کہ کیا ہو رہا تھا. جناب برنباس نے آغاز گفتگو کیا، یوحنا نے نعت پڑھی، مرقس نے ہدیہ عقیدت پیش کیا، متی نے بھی آپ کی خدمت میں بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، لوقا نے بھی آپ کی نعت پڑھی. سرکار عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے. سنا کسی نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ وہ ہے جو دم کرتے ہیں تو مردے قبروں سے زندہ ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ وہ ہے کہ جو برس کے مریضوں کے داغ مٹا دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ وہ ہے کہ جو اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں اور آنکھوں کو بینائی دیتے ہیں. کسی نے کہا مٹی کی مورتوں پر پھونک مارتے ہیں تو انہیں پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں. کسی نے کہا عیسیٰ نے اپنی امی کی آغوش میں اپنی امی کی شان بیان کی. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جن کی امی کے لیے بے موسم کھجور کو جنبش دی گئی تو تازہ پھل کھجور سے زمین پر آیا. ہر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، جس قدر انہیں معلومات تھی انہوں نے شان سنائی. آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، خوب مدح سرائی کی ہے. حضرت برنباس کھڑے ہو گئے. جب ہم انجیل برنباس کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو نصرانی موجودہ دور کے عیسائی اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں برنباس کی انجیل پر ہمیں تحفظات ہیں، یہ برنباس کی انجیل زیادہ تاخیر سے لکھی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں خلط
مبحث ہے، ہم اس پر اتفاق نہیں کرتے. ہم ان کے سامنے انجیل برنباس کا حوالہ نہیں دے رہے، ہم انجیل یوحنا کا حوالہ دے رہے ہیں. جون کی انجیل اس کی پہلی جز اور پہلی جز کا 27واں باب 1951 میں جو انجیل خود عیسائی مشن، ان کے مشن نے خود شائع کرائی، اس کا انگلش ورژن اور اس کا عربی ترجمہ دونوں میں یہ عبارت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت برنباس نے اٹھ کر عرض کی، سرکار آپ جو یہ مردے اٹھا دیتے ہیں، یہ جو شفا خانہ کھول رکھا ہے، یہ جو اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، برس کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، یہ جو آپ نے خیر خواہی کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے، سرکار یہ فرمائیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ظاہر میں عیسیٰ ہوں اور حقیقت میں آخری نبی ہوں، ظاہر میں عیسیٰ ہوں اور حقیقت میں ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہر میں عیسیٰ ہوں اور بباطن محمد مصطفیٰ ہوں، احمد مجتبیٰ ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشک بار ہو گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انجیل یوحنا یعنی جون کی انجیل کی پہلی جز اور پہلی جز کا 27واں باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو کر فرمانے لگے. فرمایا تم کہتے ہو آخری نبی؟ فرمایا نہیں، میں نبی اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں آیت اللہ ہوں، میں کلمت اللہ ہوں، میں حجت اللہ ہوں، میں صاحب مقام ہوں، میں صاحب منبر ہوں، میں صاحب شرف ہوں، میں صاحب فضیلت ہوں. اللہ نے مجھے رتبہ دیا ہے. میری ماں اللہ تعالیٰ کی محبوبہ ہے، وہ اللہ کی شان بیان کرتی ہے اور مجھ پر میرے مالک کا کرم ہے. فرمایا لیکن تمہارا یہ سوال کہ آیا کہ میں نبی اور رسول ہوں، کیا میں آخری نبی تو نہیں ہوں؟ فرمایا ہرگز نہیں. آپ کہتے ہیں کہ کاش، فرمانے لگے دی تھنگز آف whose sandal، کہتے ہیں دی تھنگز آف whose sandal I am not worthy to untie، کاش میں اس لائق ہوتا اس آخری نبی کی نالین کے تسمے کھول سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن بلال النبی. علماء اہل سنت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تسمے کھولنے کی بات کہنے والا کون ہے؟ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، صاحب وحی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب انجیل ہے. جاگ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ان کے حضور میں جب نبی اور رسول کا تواضع کا مقام یہ ہو. اور میتھیو کی انجیل متی کیا لکھتا ہے؟ متی نقل کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشکبار ہو گئے. آپ نے فرمایا whose sandal I am not worthy to carry، کاش میں اس لائق ہوتا کہ اس آخری نبی کی نالین اٹھا سکتا. سبحان اللہ، کیا مثلیت کہاں کھو گئی ہے؟ تم برابر کیسے کہہ دیتے ہو؟ سال بھر کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. سبحان اللہ. کیا اس رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا؟ سبحان اللہ تو فرمایا. اور وہ رات مہینے کی ان راتوں میں سے ہے کہ جن راتوں میں چاندنی بھی زیادہ نہیں ہوتی، پھر وہ 1000 مہینوں سے کیسے بڑھ جاتی ہے؟ ہر ہفتے میں ایک دن جمعے کا زیادہ فضیلت پا جاتا ہے. آپ کو سارے دن برابر نہیں نظر آتے، ساری راتیں برابر نہیں نظر آتی، سارے ایام برابر نظر نہیں آتے. خود تو کسی عالم سے یہ کہنے کی جسارت کر دیجئے کہ فلاں شخص آپ سے بڑا عالم ہے، پھر اس سے سن لینا باتیں. لیکن یہ کم ترین اور کمزور مثال ہے، اس کی یہاں کوئی وقت اور اس کا کوئی دخل نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، جن پر وحی آتی ہے وہ خود کو مصطفیٰ جیسا نہیں کہتے. کسی امتی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ جیسا ہونے کی کوشش کرے. سارے جہاں مل کے بھی میرے محمد کی برابری نہیں. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہی بات ہے
جس نے حیران کر رکھا ہے کہ جاتے ہیں تو آسمان کے پار چلے جاتے ہیں اور رکتے ہیں تو بلال جو رہا ہے اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار آپ میرے دروازے پر؟ فرمایا ہم رونے والوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں رو رہے تھے؟ عرض کی سرکار مجھے بخار ہے، امیہ مجھے گندم دیتا ہے، میں آٹا پیستا ہوں، آج مجھ سے کام نہیں ہو سکے گا، یہ آج والی گندم کل اسے آٹا کی صورت میں بدلنا ہوگا اور نئی گندم ملے گی، آٹا اور بھی پیسنا ہوگا، اس لیے رو رہا تھا۔ آج میرا کوئی ہوتا تو آج میری چکی چلاتا۔ دوست ہوتے ہیں حسین لوگوں کے اور میں تو سیاہ فام ہوں، دوست ہوتے ہیں علم والوں کے اور میں تو کہیں جا کے نہیں پڑھا، دوست ہوتے ہیں ہنر مندوں کے اور میں تو صاحب ہنر بھی نہیں ہوں، دوست ہوتے ہیں رشتہ داری کے بنیاد پر اور میری تو کوئی یہاں رشتہ داری ہی نہیں ہے۔ لجپال مجھے کون اپنا بناتا ہے؟ سرکار نے سینے سے لگایا، فرمایا ہم تمہیں اپنا بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں رتبہ و مقام یہ ہے کہ عرش سے پار جا رہے ہیں اور نوازش کا عالم یہ ہے کہ اپنی چادر کی تہ در تہ لگا کر زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور ایک سیاہ فام حبشی غلام سے فرما رہے ہیں اپنا سر میری چادر پہ رکھ کے سو جاؤ، تمہاری چکی آج میں چلاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، سرکار بلال کی چکی آپ کیوں چلاتے ہیں؟ میں چلاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا آج ہمیں چلانا ہوگی، ہم بلال کو اپنائیت کا احساس دینا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، جسے اللہ کو راضی کرنا ہو اسے اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمامہ ابن سمامہ گستاخ تھا، بے ادب تھا، قاتل تھا، بدمعاش تھا، حکمران تھا، شاعر تھا، سرکار کے خلاف تقریریں کرتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، میدان جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ صحابہ کرام اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، فرمایا اسے میری مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ سرکار یہ تو قاتل ہے، یہ تو بدمعاش ہے، یہ شاعر ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ کون سی مسجد اور کون سا ستون؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے منبر تک یہ سارا جنت کا باغ ہے، جو اپنے دشمن کو جنت میں قید کرتا ہو۔ یہ مفروضہ نہیں ہے، جنت کے ماحول میں ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا، جنت میں قید کر دیا، مسجد میں قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، دشمن پر نگاہ ڈالی اور فرمانے لگے۔ حضور سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر کسی پر میں نیم نگاہ ڈال دوں، ہائے ہائے نیم نگاہ ڈال دوں، فرماتے میں ادھوری نگاہ کسی پر کر دوں تو 100 سورج مل کے اتنی روشنی نہیں دیتے، میری آدھی نگاہ جیسے کسی کے دل کو روشن کر دیتی۔ لوگوں بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ 100 کتابیں پڑھنے سے وہ فیض نہیں ملتا جو مومن کی نگاہ سے ملتا ہے۔ اپنی صحبت کو اچھا کرو، بندگان خدا کے پاس بیٹھنے کی عادت، کچھ وقت نکالا کرو، ان سے ملا کرو جو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ بغیر عرفان کے زندگی کوئی مقصد نہیں رکھتی، یوں پہچانے بغیر مر جانا، کوئی مر جانا اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کچھ تو جان سکیں کہ وہ ہمارا رب کیسا ہے، اس کے رنگ کیسے ہیں، اس کے رنگ چڑھتے کیسے ہیں، وہ کیسے ایک دکھی انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، ایک سکھی انسان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔
وہ محل نشینوں کو بھی بہت پسند ہے، وہ بادیہ نشینوں کو بھی بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کسی پر میں نیم نگاہ ڈال دوں تو 100 سورج اتنی روشنی نہیں دیتے، میری آدھی نگاہ سے اس کا دل جتنا روشن ہو جاتا ہے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس بات پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس بات کی تسلی ہے حاضرین گرامی قدر، چاند سورج سے اندھیرے دور نہیں ہوتے، مومن کی نگاہ سے اندھیرے دور ہوتے۔ جب سلطان العارفین جو سرکار کے غلام ہیں، ان کا رتبہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں حاضرین گرامی قدر میرے رسول کا عالم کیا ہو، نگاہ ڈالی اور ارشاد فرمایا سماما کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ سر جھکا کر عرض کیے، آنکھیں بند تھی اس کی، غرور میں بیٹھا تھا، شاہی کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا۔ کہتا ہے سوائے رسیوں کے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کون اسے بتائے کہ یہ رسیاں تکلیف کے لیے نہیں ہے، علاج کے لیے۔ فرمایا ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہتا ہے کوئی امید نہیں رکھتا۔ کافر کو سرکار سے کیا امید؟ کوئی امید نہیں ہے۔ اگر مجھے قتل کرو گے ہم قتل کریں گے، میرا قبیلہ ہے، وہ لوگ تلواریں لے کے آئیں گے، تم شوق سے قتل کر دو ہم بدلہ لیں گے، اور اگر تم احسان کرو گے ہم بھوکے کنگال اور غریب نہیں ہیں کہ ہم کچھ نہ دے سکیں، ہم بھی اس احسان کے بدلے میں یہاں اناج، یہاں کنیزیں، خادمات، لونڈیاں، سب کچھ یہاں پیش کر دیں گے، گھوڑے اور اونٹ، ہم غریب تو نہیں ہیں۔ احسان کرو گے ہم بدلہ دیں گے، قتل کرو گے ہم بدلہ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا، تبسم لبوں پہ آیا، فرمانے لگے کسی کو قتل کر کے ہم خوش نہیں ہوتے، اور اگر بدلہ، فرمایا قتل کر کے ہم خوش نہیں ہوتے، احسان کریں تو ہم بدلہ نہیں لیا کرتے۔ کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، ویسے ہی اکڑ کے بیٹھا ہے، لیکن جو گردن جھکا رکھی، آنکھیں بند ہیں۔ حضور نے فرمایا آنکھیں کھولو، بات چیت کرتے، مذاکرات کرتے، معاملات کو طے کرتے۔ کہتا ہے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے، قتل کر دو یا احسان کرو، جیسا کرو گے ہم ویسا ہی نتیجہ دیں گے، ہم نے تم پہ چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، جہاں نفرت ہو ہمارے آباء و اجداد، ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے، جس کے ساتھ محبت ہو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے، جب چور پکڑا ہوا ہو ہر کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، مگر جہاں تانا دینا منع ہے یہ رحمت والے نبی کا دروازہ۔ اگلے روز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آئے، پھر وہی سوال ہوا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں رسیوں کے سوا نہیں ہے۔ امید کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، قتل کرو احسان کرو تمہاری مرضی ہے، جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ آنکھیں نہیں کھولتا تھا، تیسرے دن بھی سوال و جواب برابر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ارشاد فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اسے جانے دو۔ 3 دن ہم نے در دولت پہ بٹھایا ہے، کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، دودھ دیا گیا، خیال رکھا گیا، 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا اسے کھانا کھلانا، مشکیزہ پانی کا ساتھ دینا، پیدل نہ جائے گے، اسے گھوڑے پہ سوار کرنا۔ فرمایا یہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں یہ پروٹوکول اور آداب کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی واہ واہ نہ ہو تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی اس کی خواہش پوری کر دینا، اسے گھوڑے پہ بٹھا دینا، اور صحابہ کرام کو فرمایا تم ان کے ساتھ چلنا، شہر کی آخری منزل تک اسے پہنچانا تاکہ اس کے آداب کا نشہ بھی اتر جائے۔ فرمایا جب اسے آخری منزل پہ پہنچانا اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دینا، راستے میں کوئی جانور اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس کے قبیلے والے یہ نہ کہیں کہ وہ تو لوگوں کو مار ڈالتے ہیں،
اور کلمہ جبرن پڑھوایا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا تلوار بھی دے دینا, راستے میں اسے کوئی جانور تکلیف نہ پہنچائے. صحابہ کرام نے اسے کھانا کھلایا, اپنے دشمن کو کھانا کھلانا, اسے پانی پلایا, اسے سواری پہ بٹھایا, اسے پانی کا مشکیزہ دیا, زاد راہ اس کی جیب میں رکھا, اسے گھوڑے پہ سوار کیا, اسے ساتھ لے کے چلے. جب شہر کی آخری منزل آئی اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی. جب ہاتھ میں تلوار تھمائی تو اس شخص کا اندر کا انسان جاگ اٹھا. ثمامہ کہتا ہے تم بڑے بدماش اور نالائق ہو, تم نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, تم دشمنی کرتے رہے, وہ تم سے محبت کرتے رہے, اور انہیں تم سے کیا کہا تھا, اتنی ہی بات کہی تھی کہ تم ہماری طرف نظریں اٹھا کے دیکھ لو. دیکھنے میں حرج کیا تھا, تکلیف کیا تھی, اس میں کون سی مشقت تھی, تم ایک بار دیکھ لیتے. تو ایک ابو بکر صدیق جو اپنے بچے قربان کرتے ہیں, تم بھی دیکھ لیتے کہ دل کشی کیسی ہے, دل آویزی کیسی ہے, تم بھی دیکھ لیتے. عمر جو اپنی نسل لٹاتے ہیں وہ کیسے حسین و دلکش ہے, عثمان جو بچے قربان کرتے ہیں, علی جو اپنی نسل مارتے ہیں. فرمایا زمانہ جو ان کا شہدا ہے, بلال جو ان کا منگتا ہے, سلمان جو ان کی باتیں کرتا ہے, ابو ذر جو ان کے نعرے لگاتا ہے, مقداد جو ان کے نعتیں پڑھتا ہے, یہ جو سارے جہاں ان کے گیت گاتے ہیں, یہ جو ہر طرف ان کا چرچا ہے, تم بھی تو دیکھ لیتے کہ دل نشینی کیسی ہے, خوب روئی کیسی ہے, دل ربائی کیسی ہے, رنگینی کیسی ہے, محبت کیسی ہے, نوازش کیسی ہے, عنایت کیسی ہے, اور کرم کیسا ہے. تم بھی تو دیکھ لیتے ان کی بارگاہ میں انوار کی بارش کیسی ہے. نظر ہی نہیں اٹھائی, تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, کوئی اور تو بات ہی نہیں کی تھی. جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا کبھی ملاقات ہوگی, انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا کبھی ملاقات ہوگی, انہوں نے تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی. اتنے احسان کے بعد بھی انہوں نے ملنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا اور تمہیں چھوڑ دیا, جانے دیا, ہاتھ میں تلوار دے دی. دشمن کو کون تلوار تھماتا ہے, گھوڑے کو روکا, کہتا ہے آخری موقع ہے, چلو وہاں نہیں دیکھا, یہیں سے نظریں اٹھا لو, ہو سکتا ہے سامنے کھڑے ہو اور تمہاری نظر جا پہنچے, ہو سکتا ہے جاتے ہوئے ان کا مکھڑا تو دیکھتے چلے جاؤ. کوئی جو پوچھے گا جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا وہ تھا کیسا, کیسے تھے, دل نشیں کیسے تھے, خوب روح کیسے تھے, پیارے کیسے تھے. فرمایا جب روکا اپنے گھوڑے کو, ایک نگاہ اٹھائی, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. ابن اسیر جزری لکھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب تک نہیں دیکھا تھا آنکھیں بھی اپنی تھی, دل بھی اپنا تھا. ایک بار دیکھا نہ آنکھیں اپنی تھی نہ دل اپنا. ان کے جیسا نہ صورت میں نہ سیرت میں, نہ اخلاق میں نہ کردار میں, نہ عنایت میں نہ نوازش میں, نہ دل ربائی میں نہ محبوبیت میں, نہ بخشش میں نہ سخاوت میں, نہ شفاعت میں نہ تاجوری میں. اپنے دشمن پر یہ کرم, کیسے چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی. ثمامہ ابن ثمامہ اتر گئے اپنے گھوڑے سے, دل روشن ہو گیا. ایک نگاہ, اللہ کی قسم ساری دنیا کی کہکشائیں, ان کے نظام اور ان کے سورج ثمامہ کے دل پہ اگر اپنی نظریں کھول دیتے اتنی روشنی نہیں مل سکتی تھی. ایک نگاہ میں جتنا مقدر بدل گیا. یہ جو بت پرستی ہے, یہ جو بری عادات ہے, ان کا چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. لوگوں اپنی کوشش جاری رکھو, لیکن یہ عقیدہ رکھو جو کچھ ہوگا کرم سے ہوگا. اگر تم نے کوشش پر یقین رکھا منزل نہیں ملے گی. یقین کرم پہ رکھنا ہوگا اور کوشش کو ترک نہیں کرنا ہوگا. حاضرین گرامی قدر, اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر پانی کے چشمے پہ پہنچے, گھوڑا باندھ دیا, اپنے کپڑے دھو دیے. سردار تھے, اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھونے کا ہنر ہی نہیں تھا.
آج عشق استاد ہو گیا. کپڑے دھوئے، جسم بھی دھو ڈالا، دل تو کسی کی نگاہ میں دھو ڈالا تھا. لباس زیب تن کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوئے طیبہ روانہ ہوئے. اپنا گھوڑا آ کر حضور کے حرم کے باہر باندھ دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں مسجد میں تشریف فرما ہو چکے تھے. قریب جا کے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے نگاہ اٹھائی اور دیکھتے ہی، کوئی دل نہیں دکھایا جاتا یہاں کسی کو تانا نہیں دیا جاتا، یہاں تکلیف دینا منع ہے. جو نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے فرمایا ثمامہ کیا تم پھر لوٹ آئے ہو؟ ایک بات عرض کی سرکار، صرف ایک درخواست کرنے آیا ہوں. لجپال نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے سرکار صرف یہ کہنے آیا ہوں جب کسی کو قیدی کیا کرو پھر اسے رہا نہ کیا جائے. سرکار پھر اسے آزاد نہ کیا کریں، پھر اسے اس کی قید سرکار اسے چھوڑ نہ دیا کریں. کون اٹھے تیرے گھر سے؟ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، بارگاہ ناز میں بیٹھ گئے. اتنا لطف تھا یہاں، موت ہی اٹھائے تو اٹھائے، یہاں کوئی نہیں اٹھتا. چند ایام کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت بخشی. لوگوں، یہ محبت لوگوں کو آزماتی ہے. محبت کا شوق رکھتے ہو، محبت کا شعور بھی رکھو. صرف شوق کافی نہیں ہے. پیار کے شوقین تو سارے ہیں مگر پیار کا شعور نہیں رکھتے. محبوب کی بات کی جاتی ہے، محبوب کی بات سنی جاتی ہے، محبوب کا گلہ نہیں سنا جاتا، ان کے خلاف نہیں سنا جاتا. جاگ رہے آپ یا نہیں؟ شعور محبت لازم ہے. تیرے دردیاں کتیاں نال ادب. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں بعد اجازت بخشی. اب جب حکم ہوا نا تو گنجائش نہیں تھی. یہاں چونکہ چنانچہ کا مسئلہ نہیں ہے، حکم ہو جائے اسے ماننا ہوتا ہے، بس بات ختم. مشورہ نہیں لیا گیا، چھٹی دے دی گئی، تو اپنے وطن جاؤ. اب تو وطن بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اب تو جانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اب تو سرداری بھی نہیں طبیعت کو پسند. سرکار نے فرمایا آپ چلے جائیں، وہاں جا کے دین اسلام کی بات کریں، اپنے قبیلے کو دین سکھائیں. اور فرمایا تمہارا قبیلہ کیا سمجھے گا کہ ہم لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر کلمہ پڑھاتے ہیں؟ انہیں رسیوں سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے جن کی زلف کی قید سے ہی کوئی نہ چھوٹتا. کلمہ پڑھایا، داد دی، تحسین فرمائی، اجازت بخشی، روانہ کیا. جب واپس گئے وہاں سے پھر مکہ مکرمہ حاضری کے لیے پہنچے. مکہ مکرمہ آئے تو چونکہ سردار تھے، ان کا راستہ تو کوئی نہیں روک سکا. مکہ کے سرداروں نے انہیں تانے دیے، ثمامہ بک گئے، تمہاری بوری لگ گئی، پیسے ملے ہوں گے، سرداری ملے، کوئی اضافہ ہوا ہوگا ریاست میں، حکومت تمہاری مضبوط ہوئی ہوگی، کچھ تو ملا ہوگا، تب تم بک گئے. غصے میں آ گیا، ناراض ہو کے اپنے وطن گیا. چونکہ اس کے وطن سے، اس کے دیش سے، اس کے علاقے سے مکہ والوں کی گندم آتی تھی، اس نے اپنے وطن جاتے ہی مکہ کی گندم بند کر دی. بے شک پیسوں سے آتی تھی لیکن آتی انہی کے وطن سے تھی. اہل مکہ کے لیے گندم کا بند ہو جانا، وہ گندم مہنگی ہو گئی، ختم ہو گئی. مکہ والوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط لکھا، کہا راتوں کو ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں سے رونے کی آوازیں اٹھتی ہیں، آپ کا وطن ہے مکہ، بے شک ہم نے آپ سے جو کیا ہے اس کا ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ ہمارے دیس کے ہیں اور ہماری بھوک کا خاتمے آپ کے سپرد ہے. آپ ثمامہ کو کہہ دیں گے تو ہمیں گندم مل جائے گی.
جس رات یہ خط پہنچا سرکار ساری رات نہیں سوئے. لوگوں اپنے دشمن کی بھوک کا خیال رکھنا. پتہ نہیں ہم کیسے سو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ہمارے دشمن کا نہیں ہمارے ہمسائے کا گھر ہوتا ہے. خط لکھا، سمامہ کو حکم فرمایا سمامہ میں رات بھر سو نہیں سکا، تم نے مکہ والوں کی گندم بند کر دی ہے، اب تم اسلام میں آ چکے ہو، اب اپنے غصے کے فیصلے کرنا چھوڑ دو. ان کی باتوں سن کر اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھو اور مکہ والوں کی گندم جہاں سے روانہ کر دو، انہیں روٹی ملے گی، مجھ محمد کو تسکین حاصل ہوگی. حاضرین گرامی قدر، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. کافی دیر ذکر مبارک ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.